ہیلو، السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید انکل اسٹاک میں۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں انکل۔ جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ نظر آ رہا ہے، اور جس طرح سے آپ نے ابھی 3 سے 6 مہینے کے اندر جو پیشن گوئیاں کی، جس حوالے سے آپ نے بات کی کہ نواز شریف کو پاکستان آئے گا، ایسا پروٹوکول ملے گا، تو ابھی آپ جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن جو ہے وہ کب ہو رہے ہیں، اور اگلا وزیر اعظم کون بن رہا ہے، کس کی حکومت آ رہی ہے؟ جی انکل۔ چلیں، ویل طاہر، یہ موضوع بالکل کرنٹ افیئر ہے، اپنے ملک کا بھائی موضوع ہے، ضرور بولوں گا۔ سر آنکھوں پر، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست ہر پاکستانی کرتا ہے، ہمیں بھی تھوڑا بہت شوق ہے بھائی، کچھ آپ کو تجزیہ دے دیتے ہیں، مدھم رکھیں گے اپنے تجزیے کو، سختی سے دوسروں کو کرٹیسائز نہیں کریں گے۔ کرٹیسائز کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، بہت ہو گیا بھائی۔ دیکھیں، آپ کے پاس کوئی سوشو پولیٹیکل سسٹم نہیں، اور کسی چیز کی وہ کمٹمنٹ جس کو وعدہ کہتے ہیں، اس کی نہ رضا آپ کا قانون حاصل کرتا ہے، نہ اس کا امپلیمنٹیشن آپ کے ادارے کرتے ہیں۔ تو جہاں کیوس کی یہ حالت، افراتفری کی یہ حالت، اس ملک میں آپ لیڈر ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ سمجھیں آپ نے ایک ایسی ورکشاپ لگائی ہے جس میں آپ کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے، بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ اب جو لیڈر آپ کے ایگزسٹنگ لیڈرز ہیں، زرداری صاحب کی پارٹی کہہ لیں، بلاول جو اسی پارٹی کا حصہ ہے، تو پھر آپ اپنے نواز شریف صاحب والی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب، فضل الرحمان صاحب، اور اپنے سراج الحق صاحب جماعت اسلامی، اور 2 4 پارٹیوں کی بات کروں گا، شیخ رشید ایک پارٹی والا بندہ، ایک سیٹ والا۔ یار یہ سب نالائق لوگ ہیں۔ اب آپ نے ان میں ڈھونڈنا ہے کہ اگر 5% بھی کوئی بندہ پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے اور پاکستان کے لیے کوئی پلان بنا سکتا ہے، جس حالات سے آپ گزر رہے ہیں، آپ تقریباً ڈیفالٹ تو ہو ہی گئے، آپ کو اپنی حالت کا پتہ نہیں، آپ کی شکل بگڑی ہوئی ہے انٹرنیشنل کینوس پر، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے بھائی آپ کی آنکھیں کہاں ہیں، آپ کے ہاتھ کہاں ہیں، آپ کا ایکسپریشن کہاں ہے، آپ کا منہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کے جوڑ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں۔ آپ کے اوپر یہ شعر برق آتا ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے ان اجزاء کا پریشان۔ تو پاکستان کے اجزاء پریشان ہوئے تو آپ موت کے منہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ جب پاکستان چل رہا تھا، سلام ٹو پریزیڈنٹ ایوب، فوج کا بندہ تھا، لیکن پاکستان میں اس جیسا لیڈر دوبارہ امید کرتا ہوں آ جائے، اللہ کرے، لیکن اس جیسا لیڈر پاکستان میں 76 سال میں نہیں آیا۔ ایوب واز دی بیسٹ، اسٹل دی بیسٹ۔ وہ پاکستان بنا دیتا، ایوب خان سے غلطی ہوئی، 50 سال ڈکٹیٹرشپ کے لگا دیتا، جس طرح کیوبا کے صدر فیڈل کاسٹرو، مائی ریسپیکٹ ٹو فیڈل کاسٹرو، کیوبا کو بنا دیا اس نے، لیکن 57 سال حکومت نہیں چھوڑا، لوگوں کو میسمرائز کر دیا، دبا دیا، بولا تم نے یہ سیکھنا ہے، تم نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، اچھا انجینئر بننا ہے، اچھا قومی بننا ہے، اور کسی کے انفلوئنس میں نہیں آنا ہے، اور برین واش تو ہونا ہی نہیں، میوزک سے پیار کرنا ہے، رقص سے پیار کرنا ہے، آزاد رہنا ہے، اور کیوبا کو صحت مند بنانا ہے۔ یہ تعلیم تھی فیڈل کاسٹرو، کیونکہ وہ ڈاکٹر بھی تھا، میوزیشین بھی تھا، پولیٹیشین بھی تھا، قانون دان بھی تھا، پولیٹیشین بھی تھا، کیا بات ہے، فوجی بھی تھا، کیا بات ہے فیڈل کاسٹرو۔ ایوب کا دوست ایوب خان کو جانتا تھا بہت اچھی طرح۔ تو اب
جس حالات سے آپ گزر رہے ہیں، اگر آپ نے سڑی ہوئی مارکیٹ سے سڑے ہوئے لوگوں کی سبزیاں اٹھانی ہیں تو یہ پولیٹیکل مارکیٹ جو لگی ہوئی ہے پاکستان میں، اس میں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آدھا پھل کون سا سڑا ہوا، تاکہ اس آدھے پھل کو کاٹ کے باقی حصہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پھل بہت اچھا ہے۔ میں مثال دوں گا آپ کو نواز شریف کی۔ نواز شریف کا اور عمران خان صاحب کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ عمران خان نالائق ترین آدمی، نواز شریف نالائق نہیں، کرپٹ ہے، ہوگا، ہم نے تو نہیں دیکھا اس کو کرپشن کرتے، میں نے تو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ مسلمان آدمی ہوں، جب تک میں دیکھوں گا نہیں میں بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں، کرپشن کیا ہوگا بھائی، لیکن اس نے امریکہ کی نہیں سن کے ایٹم بم کے دھماکے بھی کی، وہ اتنا طاقتور پولیٹیشین۔ کیا کیا علاوہ اس کے؟ مشرف جیسے جنرل کو فائر کر دیا۔ فوج کے خلاف جو سب سے پہلے کھڑا ہوا اس کا نام نواز شریف۔ فوج نے دادا گیری بنائی ہوئی تھی، ابھی بھی دادا گیری کر رہی، لیکن نواز شریف نے ایک راستہ کھولا۔ فوج جو ہے نا آسمان سے اتر کے نہیں آئی، آپ اور ہمارے جیسے بندے۔ تو وہ نواز شریف کی بات مجھے بہت پسند آئی، وہ کھڑا ہو گیا، بولا اس کا جہاز مت اتارو، میں نے اس کو فائر کر دیا، اور نیا چیف آف اسٹاف اس نے بنایا۔ ٹھیک ہے، بعد میں چلے نہیں چلے یار وہ علیحدہ بات، اتار دیا گیا اس کو، فوج اکٹھا ہو گئی، اس کے خلاف ہو گئی، کوئی بات نہیں، لیکن اس نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے بتا دیا who is the boss۔ وہ صرف کوالٹی پاکستان پالیٹکس میں وہ زرداری کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ یہ انٹیلیجنس کارڈ کھیلتا رہتا، بڑا ہسٹری کا اسٹوڈنٹ، وہ شوقین اور ماسٹر اور شاگرد بنا ہوا ہے، لیکن نہیں، نواز شریف کا اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ عمران خان صاحب تو کسی گنتی میں نہیں میرے حساب سے۔ عمران خان صاحب کے میں خلاف نہیں ہوں، عمران خان صاحب کل کوئی اچھا کام کرتے ہیں سب سے پہلے میں انہیں گلے لگاؤں گا اور کلیپ کروں گا ان کے لیے، اور ان کی تعظیم میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب رہ چکے ہیں بھائی، آپ نے ایسے فیصلے کیے، شیخ رجیز جیسے نالائق ترین آدمی کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا، فواد چودھری جیسے، محمود قریشی جیسے۔ ارے بھائی یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ عمران خان تمہارا کوئی ویژن ہے؟ تمہارا کوئی ویژن؟ اور پھر گھڑی کی چوری میں آ گئے یار، نالائق آدمی، یہ بھی کوئی حرکتیں ہوتی ہیں پرائم منسٹر؟ یہ تو آپ نے نواز شریف کے اسکول سے سیکھنا ہے کہ چوری کس طرح کی جاتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے چوری کی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس وہ انٹیلیجنس ہے، وہ گاڈ گفٹڈ ہے، اور پاکستان کا اس وقت منجھا ہوا پولیٹیشین، منجھا ہوا۔ نواز شریف کا مقابلہ نہیں ہے پاکستان میں۔ آپ کی اطلاع کے لیے نون لیگ نیکسٹ الیکشن میں جیت رہی، اور میجورٹی سے جیت رہی۔ عمران خان صاحب کی ہو گئی ہے دکان بند، دوسرے جو آئیں گے پیپلز پارٹی والے جنگ لڑیں گے، کافی حد تک کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، تب فائٹ ہو جائے گی، اپوزیشن میں پیپلز پارٹی آ جائے گی، نواز شریف صاحب حکومت میں آ جائیں گے، اور عمران صاحب جیسے پہلے سے کلین بولڈ ہوئے ہیں، ان کو فیلڈ میں اتارا ہی نہیں جائے گا۔ تو یہ ہو گئی حالت، یہ میرا تجزیہ ہے فی الوقت۔ اب امید کرتے ہیں کہ شیخ رشید اپنا منہ بند رکھے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ وہ جو پنڈی کا شیطان رانا ثناء اللہ کہتا ہے شیخ رشید کو، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں رانا ثناء اللہ سے۔ پاکستان کو رانا ثناء اللہ جیسے لیڈر بھی چاہیے، بہت ذہین آدمی۔ نون لیگ نے اچھے لوگ جمع کیے، ٹھیک ہے یار، ہوں گے کرپٹ، تمہارے ملک میں کون کرپٹ نہیں؟ رکشے والے سے لے کے، موچی سے لے کے، ہوٹل کے بیرے سے لے کے، اور وہ صفائی کرنے والوں سے لے کے، تو سالے وہ ڈرائیوروں سے لے کے، تو فروٹ بیچنے والوں سے لے کے، تو سرکاری امپلائز، سب کے سب ایک کینچی سے کٹے ہوئے لوگ ہو یار۔ تم کو شرم سے اپنے پیروں میں پتھر باندھ کے بحر عرب میں چھلانگ لگا دینا چاہیے کہ یار ہم اتنے ذلیل لوگ ہیں، ہماری آخری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ سمندر کی طرح ہے، ہمیں مر جانا چاہیے، شرم سے۔ تو آپ
انگلی مت اٹھائیں دوسرے کی طرف. دوسرے کی طرف اگر آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں. حضرت عیسیٰ کا قول ایک آپ کو کوٹ کر دوں. سب نے پتھر اٹھا لیا تھا ایک بندے پر. آپ نے کہا پہلے تم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ تم نے کیا حرکتیں کی ہیں؟ تو سب نے پتھر ڈراپ کرنا شروع کر دی. اس تعلیم سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ آپ نے اصلاح اپنے گھر سے شروع کر دی, اپنی ذات سے شروع کر دی, اور لوگوں پہ جھوٹ الزام لگانا چھوڑ دیں. بلاسفیمی از اے ورڈ ان انگلش. جو جھوٹ پہ مشتمل ہے, جھوٹ پروپیگنڈا پہ جو مشتمل ہوتا ہے اس کو بلاسفیمی کہتے ہیں. اسٹاپ blasphemical practices. Understand? You stop blasphemical practices. Well, this was short analysis. Let me explain you a few more things. And it is very disgusted. You talk all the time bad about Nawaz Sharif's daughter. She's a Pakistani woman. Have some mercy and some courtesy to the woman. You don't respect women in this country, huh? Do you? Why you people are like this? لگ گئے کسی کے پیچھے تو لگ گئے. بدتمیزی کی کوئی حد ہوتی ہے, کوئی پروٹوکول بھی ہوتا ہے, کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے. آپ نے یہ نہیں سیکھنا ہے. کیوں نہیں سیکھ رہے؟ ہاں اچھا, یہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں جو عورتیں شامل ہیں وہ بہت پارسا ہیں. آپ کو پارسا نظر ہے؟ پاکستان کی ماڈرن ترین عورتیں سپوزڈلی, یو انڈرسٹینڈ انگلش, سپوزڈلی. ماڈرن تو کوئی بھی نہیں ہے, کوئی کلاس بھی نہیں تمہارے پاس عورتوں, کوئی لیول نہیں, کوئی تھنکنگ نہیں, کوئی انٹلیکٹ نہیں. بکواس, آپ بادشاہ ہیں تمہاری عورتیں, ٹھیک ہے, کیونکہ تم نے ان کے حقوق نہیں دی. اور وہ جو ماڈرن بنی ہے وہ سارے عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کی شہدا ہے, عمران خان صاحب کی شکل پسند, عمران خان صاحب کا چوکا انہیں پسند, عمران خان صاحب ہینڈسم تھے, پلے ہوئے تھے, سب عمران کے قریب آنے کے لیے سب گھس گئے اس پارٹی میں. ابے تم اپنی عادتوں کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے ہو؟ عورتوں سے مخاطب ہو, عمران خان کی پارٹی کی عورتوں سے مخاطب. تقوی, اسپرچویلٹی, روحانیت. کسی کی ماں ہو, کسی کی بہن ہو, کسی کی بیوی ہو, کسی کی گرل فرینڈ ہو, ٹھیک ہے, انسان بنو, انسان. پی ٹی آئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ عورت کی رسپیکٹ جانتی ہے, دوسری پارٹیز بھی جانتی ہے, ٹھیک ہے. یہ لوگ مزاروں پہ بھی جاتے ہیں, حج کرنے بھی جاتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تو اتنے برے نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. اگر ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو ہو گئی ہوں گی. انسان کو بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. نواز شریف اگر آتا ہے دوبارہ تو میری ایک درخواست ہوگی, دوستی میں کہہ رہا ہوں, نواز شریف, I admire you. You are a great leader, no doubt about it, and very intelligent politician. وہ تو آپ کو ہٹایا گیا ہے, اور یہ تھرڈ ٹائم جو تمہیں ہٹایا گیا ہے, سراسر زیادتی, سراسر غلطی. اس میں فوج انوالو تھی, ہمیں پتہ ہے. دھاندلی کے ساتھ عمران کو لایا گیا, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. خیر, forget it. آپ نے جیسا کہا کہ میں کسی کے خلاف انتقام نہیں رکھتا, دل میں میری جگہ نہیں انتقام. That's a good message, great message, great speech what you delivered about a week ago. Great message. ٹھیک ہے, کرپشن سے دور ہو جاؤ, انشاءاللہ یہ قوم تمہیں کندھوں پہ اٹھائے گی. پاکستان زندہ باد, اور پاکستان کا فیوچر فی الوقت میں نون لیگ میں دیکھ رہا ہوں. خدا حافظ پاکستان.